السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، قرآن مجید نے ہمیں یہ واضح حکم دیا کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو بلا وجہ شرعیہ، مفہوم آیت ہے کہ بلا وجہ شرعیہ، بلا حاجت شرعیہ ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ آج اپنے نوجوانوں سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس وقت بہت سارے ایسے کام جانے انجانے میں کر گزرتے ہیں کہ جن سے نہ تو ان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی اخروی ان کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ خود اپنے لیے مصیبتیں مول لے لیتے ہیں۔ آج چونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو ہمارے نوجوان انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا استعمال ہمیں کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کون سی چیز ہمیں شیئر کرنا ہے، کون سی نہیں کرنا ہے۔ بس اندھا دھند طریقے سے جو آیا ان کے موبائل پر، جو بھی ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو بھی چیز آئی، کس نے بھیجی، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ دینی اعتبار سے کہاں تک درست ہے، دنیاوی اعتبار سے کہاں تک درست ہے، یا جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کے حساب سے یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک یہ جائز ہے، کہاں تک اس کی اجازت ملتی ہے قانون میں، اور کہاں اس پر پابندی ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، بس ایک بے ہنگم طریقے سے ہمارے نوجوان بہت دھڑلے کے ساتھ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور شیخی بگار رہے ہیں کہ صاحب ہم تو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا ہم جانتے ہیں، ہم صاحب یوٹیوب بھی چلانا جانتے ہیں، انسٹاگرام بھی چلانا جانتے ہیں، فیس بک پر ایکٹیو ہونا بھی ہم جانتے ہیں۔ بس شیخی بھگارنے کے لیے یہ سارے کام فیشن کا حصہ ایک بن چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اس کو اپنی ضرورت کے اعتبار سے استعمال کر رہے ہوں، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں، میرا تو آکلن یہ ہے، میرا تو اس سلسلے میں جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ 99% ہمارے نوجوان ہیں، 99% کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال صرف اور صرف کھلواڑ کے طور پر، فیشن کے طور پر، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنس بتانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت نہ کے برابر ایسے نوجوانوں کی تعداد ہے جو اپنی ضرورت کے تحت اس کا یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کو یوز کرتے ہوں یا اس کا استعمال کرتے ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو نہ تو دنیاوی کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ اس میں کوئی کار ثواب ہے، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غیر شرعی ہیں، جس کی وجہ سے ثواب تو درکنار گناہ میں اور ملوث ہوتے ہیں۔ بلا وجہ ویڈیو بنانا، ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کرنا، تصویروں کو شیئر کرنا، تصویریں بنوانا بلا وجہ شرعیہ، بلا حاجت شرعیہ، آپ جو ہے وہ تصویر بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان ہیں کہ جو بالکل فیشن کے طور پر، اور بالکل کسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، بس جا رہے ہیں گاڑی میں چل رہے ہیں اور ویڈیو بنانا شروع۔ تو اس میں کون سا دنیاوی آپ کا فائدہ ہے، یا دینی کون سا اس میں فائدہ ہے؟ یا روڈ پہ چل رہے ہیں بس بلا وجہ بنانا شروع کر دی۔ کسی مزار پر جا رہے ہیں تو صاحب مارکیٹ، مزار تو بہت دور ہے، مزار کی گلی میں گھسنے سے پہلے ہی چالو کر لیا موبائل۔ اب اپنی بھی بنا رہے ہو، اس راستے میں چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی آپ بنا رہے ہو، پتہ نہیں کون آدمی کس انداز میں چل رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بحث و مباحثہ کسی سے کر رہا ہے، تو ساری چیز اپنے موبائل میں آپ نے قید کر لی ہے نا۔ اب تو حال یہ ہے کہ مزارات پر جو عورتیں جا رہی ہیں، پہلی بات تو ان کا جانا ہی ناجائز ہے، اور وہ جا بھی رہی ہیں تو وہاں سے جو ہے ویڈیو بنا رہی ہیں صاحب۔
کہ ہم فلاں مزار پہ آئے ہیں اور یہاں کا نظارہ یہ ہے۔ اب بتائیے کہ ان کا بنایا ہوا ویڈیو جس میں وہ خود بھی دکھ رہی ہیں، اپنے آپ کو بے حجاب کر کے پوری دنیا کے سامنے لانا، پھر جو ہے وہ میسج یہ دینا کہ اس مزار پہ تو صاحب عورتیں جاتی ہیں اور ویڈیو بناتی ہیں، تو مزار کی جو ذمہ داری سنبھال رہے ہیں ان پر اور اعتراض کروا دیا۔ تو یہ ساری بے راہ روی جو ہمارے مسلم نوجوانوں میں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ آخر کب اس بے راہ روی کو ختم کریں گے؟ بہت ساری چیزیں ہم اپنے سوشل میڈیا پر ایسی جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں جو قانوناً جرم ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہے وہ بھارت کے رہنے والے ہیں، بھارتیہ ناگرک ہیں، یا جو لوگ نیپال کے رہنے والے ہیں وہ نیپالی ناگرک ہیں، ہے نا، بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں بنگلہ دیش کے ناگرک ہیں، شری لنکا کے رہنے والے شری لنکا کے ناگرک۔ اب کوئی ایسی چیز جو اس ملک کے سنویدھان کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، یا اس کی خود مختاری، اس کی سالمیت، اس کے جو داخلی معاملات ہیں ان پر اثر انداز ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ قانون کے شکنجے میں پھنسے گا آدمی۔ تو ایسی کوئی چیز سوشل میڈیا پر وائرل نہ کریں جس کی شریعت بھی ممانعت کرتی ہے اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو ملک سے غداری ہوتی ہے نا، ایسی چیزوں کو شیئر کرنا۔ تو ملک سے محبت، دین و ایمان سے محبت، مسلک اور مذہب سے محبت پیدا کرنے والی چیزیں اگر شیئر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دیش پریم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، آپسی سوہارد قائم کرنے کے لیے، کمیونٹیز، ہے نا، جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے، یا ملک کو خلفشار سے بچانے کے لیے، اپنے دیش کو خرافاتیوں سے بچانے کے لیے اگر کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ یا اپنے مذہب و مسلک پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کا آپ جواب دے رہے ہیں، جواب دینے پر مشتمل کوئی مواد ہے، یا بد مذہبوں، گمراہ فرقوں کا رد کرنے پر مشتمل جو مواد ہے اگر وہ شیئر کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ دینی اصلاح کے طور پر کر رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے طور پر کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ نشہ خوری کے خلاف کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ جوئے کے خلاف کر رہے ہیں کوئی چیز آپ وائرل اصلاح کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز آپ وائرل کیوں کرتے ہو کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ جو ہے وہ اس دیش کے قانون کے شکنجے میں اور آ جاتے ہو؟ تو ایسی کوئی چیز برائے کرم اے نوجوانوں اپنے سوشل میڈیا پر وائرل مت کرو جس سے آپ ہلاکت میں پڑو، جس سے آپ مصیبت میں جو ہے وہ پڑو۔ ایسی چیزیں جو ہے وہ، ایسا ماحول آپ بناؤ، ایسی چیزیں آپ وائرل کرو، لوگوں تک آدان پردان کرو ایسی چیزوں کا جس سے آپسی سوہارد کو بڑھاوا ملے، بھائی چارے کو بڑھاوا ملے، دیش کی سالمیت کو، دیش کی حفاظت کے معاملات کو اس سے تقویت پہنچے، تب تو جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔